لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ کلاس ریاض الصالحین میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا موضوع ہے اس جماعت کا بیان جو اخروی اجر کے اعتبار سے شہید ہے۔ انہیں غسل دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس شخص کے برعکس جو کافروں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائے۔ جو شخص کافروں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائے اس کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی تھی نہ انہیں غسل دیا تھا، بلکہ انہیں اسی طرح ہی ان کے زخموں سمیت دفن فرما دیا تھا۔ تو ہم اب ان شہداء کے علاوہ اور شہداء کے بارے میں سیکھیں گے۔ حدیث نمبر 1354 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 ہیں: طاعون سے مرنے والا، ہیضے سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ شہداء شہید کی جمع ہے۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے عمل سے اس کلمے کی صداقت کی گواہی دیتا ہے جس پر وہ ایمان لایا ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ اپنی جان دے کر ثابت کرتا ہے کہ میں جو اس پر ایمان لایا ہوں میں اس پہ گواہ ہوں۔ یا پھر شہید کو اس لیے شہید کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی گواہی دی ہے۔ شہید مارکہ کارزار میں حاضر ہوتا ہے اور جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے۔ وہ تو شہید ہے ہی، اس کے علاوہ جس شخص کی طاعون میں وفات ہو جائے وہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ طاعون ایک وبا ہوتی ہے جس میں کوئی ایک پھنسی نکل آتی ہے جو کہ پیپ والی ہوتی ہے اور پھر وہ اتنی مہلک ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو طاعون میں جو فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ مبتون جو پیٹ کی کسی بیماری سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری سے پیٹ کے اندر بہت سے جسم کے اعضاء ہیں، رحم بھی پیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت زچگی کے وقت فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو پیٹ کی بیماری سے کوئی شخص فوت ہو جائے، اس میں نمونیا بھی آ جاتا ہے، اس میں اور بھی وہ اعضاء جو کہ پیٹ کے اندر ہیں، تو ان سے بھی کوئی فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ ہیضے سے جو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو دب کر مر جائے، اس کے اوپر کوئی دیوار آ گری وہ دب کر مر گیا، تو وہ ان سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کی طرح اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ لوگ حکماً شہید ہیں لیکن ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور ان کو غسل بھی دیا جائے گا۔ اصل شہید وہی ہے جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ اب جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ تو واضح طور پر شہید ہے ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص جہاد کے لیے نکلا، ابھی میدان جنگ میں نہیں پہنچا تھا، راستے میں کوئی بیماری نے اس کو آ لیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی وہ گر گیا یا اس کی طبعی موت ہو گئی، تب بھی اس کو شہادت کا درجہ ملے گا کیونکہ وہ اسی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ حدیث نمبر 1357 حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے روایت ہے جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے جنتی ہونے کی
گواہی دی گئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے خون کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے 5 شہداء کے بارے میں پڑھا تھا، یہ کچھ اور مزید لوگ جن کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث روایت کرتے ہیں سعید بن زید بن عمر بن نفیل، یہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ یہ سعید بن زید حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی ہیں، اور باقی 10 آدمی جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی وہ 4 خلفائے راشدین ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، اس کے علاوہ طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور سعید بن زید۔ یہ 10 وہ لوگ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہی لوگ ہیں جن کو جنت کی دنیا میں خوشخبری دی گئی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ جنت کی جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے ان کی تعداد 24 ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں بیٹھ کے اکٹھے خوشخبری دی تھی، اس لیے ان کو خاص کر دیا جاتا ہے اور ان کو عشرہ مبشرہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے، ورنہ بعض لوگوں کو انفرادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، تو ان کی تعداد میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اب حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو لہٰذا ان ساروں کی حفاظت کرتے ہوئے جس نے جان دے دی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اس سے آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ انسان اپنے مال کی حفاظت بھی کرے، اپنے جان کی حفاظت بھی کرے، اپنے خاندان کی حفاظت بھی کرے، اپنے دین کی حفاظت بھی کرے۔ جس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی جان چلی گئی اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ اصل بات ہے دفاع کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، اپنی جان، مال، گھر والے اور خاص طور پہ اپنے دین کی حفاظت۔ تو ان ساروں کی حفاظت میں جان چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1358 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی میرا مال لینے کی نیت سے آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے اپنا مال مت دو۔ اس نے کہا اگر وہ میرے سے لڑے؟ آپ نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا تو شہید ہوگا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ آج کل کے حالات میں یہ حدیث جو ہے بڑی واضح سمجھ آتی ہے۔ ایک آدمی ہے جی ہمارے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گیا، ہمارا مال چھیننے کے لیے آ گیا، ہمارا گھر لوٹنے کے لیے آ گیا، یا سڑک پر ہم جا رہے ہیں ہمارا وہ پرس چھین لیتا ہے۔ اب کیا خیال ہے اس کو چپ کر کے دے دیں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم بھی اس سے لڑائی کرو، اگر وہ تم سے لڑائی کرتا ہے تم بھی اس سے لڑائی کرو، اور اگر وہ مجھے قتل کر ڈالے آپ نے فرمایا تو شہید ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے مال کی حفاظت میں لڑے ہوگے، تم اپنے جان کی حفاظت میں لڑے ہوگے۔ اور پچھلی حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں لڑتا ہے، اپنی جان کی حفاظت میں لڑتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت میں لڑتا ہے، اپنے دین کی حفاظت میں لڑتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو مال آسانی سے نہ دیں، اس کو اپنے گھر میں آسانی سے ڈاکہ نہ ڈالنے دیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو جو ہے مقابلہ کریں، بھاگ جائے، اور وہ 4 اور جگہوں پہ ڈاکہ ڈالنے سے باز آ جائے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے ارے وہ جی گولی چلا دے گا۔ اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی رکھی ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آنی ہی ہے۔ یہ اگر یقین ہو نا تو پھر انسان نہیں ڈرتا۔ تو آسانی سے اپنا مال کسی کو نہ دیں، آسانی سے کسی شخص کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا گھر لوٹ کے لے جائے۔ ہمارے اس رویے نے ان لوگوں کے
حوصلے بلند کر دیے ہیں، اور آج ڈاکے اتنے عام ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہر جو راہگیر ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ مجھے لوٹ لیا جائے گا۔ ہمارا اگلا باب ہے غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور تجھے کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گردن کو آزاد کرنا ہے۔ گردن آزاد کرنے سے مراد غلاموں، لونڈیوں کا آزاد کرنا ہے۔ اسے دشوار گزار گھاٹی اس لیے کہا گیا کہ یہ کام نہایت مشکل ہے، اور ایمان اور تقوی کے بغیر انسان بعض اوقات یہ نیکی نہیں کر سکتا۔ غلامی کا یہ رواج عہد رسالت میں موجود تھا، اسلام نے اسے حکماً تو ختم نہیں کیا کیونکہ اس کے ساتھ پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسے احکامات ضرور دیے جس کے ساتھ غلاموں کے حالات بہتر ہوئے، اور ان کو آزاد کرنے کی بھی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی، اور ان احکامات کا نتیجہ کیا ہوا کہ غلامی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور اب دیکھ لیجئے دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں اس کا رواج نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے 200 سال بعد ایسی ختم ہوئی کہ اس کے بعد اس کا وجود بھی باقی نہ رہا۔ حدیث نمبر 1359 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اس کی شرمگاہ کو۔ اصل بات یہ ہے کہ غلامی کو ختم کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً تو جیسے میں نے پہلے کہا ختم نہیں کیا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً حکم دے دیتے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے آج کے دور میں ہمارا کام ملازموں سے چلتا ہے۔ اگر آج کوئی حکومت یہ قانون پاس کر دے کہ آج سے ہر شخص اپنا کام خود کرے گا اور کوئی کسی ملازم سے کام نہیں لے گا، آپ دیکھ لیجئے آپ کے فیکٹریز آپ کی بند ہو جائیں گی، آپ کے گھر ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے دفاتر، ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکماً تو ختم نہ کیا، لیکن احکامات ایسے دے دیے جن کے ساتھ غلاموں کی آزادی جو تھی وہ بہت بڑی نیکی بن گئی۔ اب قرآن مجید نے بہت سے گناہوں کے بدلے میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر قسم کھا لے، اس کا کفارہ بھی سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر قتل کرتا ہے، قتل خطا میں بھی غلام آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص زہار کرتا ہے، اس کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، اور بہت سے گناہوں میں کفارہ غلام آزاد کرنا کہا گیا، اور غلام آزاد کرنا بذات خود اس کو ایک بہت بڑی نیکی کہا گیا، جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ، تو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ اس حدیث میں بھی اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ جس شخص نے ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا، اللہ اس کے ہر حصے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ غلام کے ہاتھوں کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہاتھوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، غلام کے پاؤں کے بدلے میں اس کے پاؤں کو آزاد کر دیا جائے گا، غلام کے جسم کے بدلے میں غلام آزاد کرنے والے کے جسم کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ان احکامات کی وجہ سے بہت سے غلام آزاد ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غلام آزاد کیے جب مکے میں مسلمان انتہائی مشکلات کا شکار تھے، اور غلام چونکہ کمزور تھے، ان پر جو مسلمان ہو جاتے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ حضرت ابو بکر ایسے موقعوں پر اپنے مال سے ان غلاموں کو آزاد کرا دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلاموں کو آزاد کرایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا، اور بعض صحابہ کی بابت آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 8,000 غلام آزاد کیے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ پوری یہ تحریک تھی کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ آہستہ آہستہ پھر غلامی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کام بھی کیا۔ غلام آزاد کرنے کے علاوہ غلام کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہی ہے، غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت کا بیان۔
قال اللہ تبارک و تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے یعنی غلام، ان سب سے حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، ایسے پڑوسی کے ساتھ جو آپ کا رشتہ دار ہے اور ایسا پڑوسی جو آپ کا اجنبی ہے، سب کے ساتھ، یہاں تک کہ کسی سفر میں چند منٹ کے لیے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ سب زیادہ حسن سلوک سے کام آؤ۔ حدیث نمبر 1361 حضرت معرور بن سوید بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر کو دیکھا، آپ نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسے ہی جوڑا تھا۔ میں نے اس کی بابت ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو برا بھلا کہا اور اس کو اس کی ماں کی آر دلائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خدمت گزار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو تو وہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا بوجھ نہ ڈالو، اور اگر تم انہیں ایسے کام سپرد کرو تو ان کی مدد کرو۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے حضرت ابو ذر غفاری کا۔ ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کا اور ایک دفعہ حضرت بلال کے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر غفاری نے ماں کی نسبت سے طعنہ دے دیا کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم ایسے آدمی ہو جس میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے، یعنی تم نے ان کو جو ان کی ماں کے کالے ہونے کی تشبیہ دی ہے۔ حضرت بلال خود بھی حبشی تھے، والدہ بھی حبشی تھی، تو حضرت ابو ذر نے انہیں یہی بات کہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز میں ان کو احساس دلایا، اور حضرت ابو ذر کو اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد حضرت ابو ذر نے حضرت بلال سے کہا میں زمین پہ لیٹتا ہوں اور تم میرے گال کو اپنے پاؤں سے رون دو۔ یہاں حضرت بلال جو تھے ان کو حضرت ابو ذر غفاری نے اصرار کے ساتھ کہا کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں، تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے روندو تو تب میرے اس گناہ کا کفارہ ہوگا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہ تربیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی۔ تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنا دیا ہے، یہ عین ممکن تھا تم ان کے ماتحت ہوتے، تو لہٰذا تم میں سے کوئی اگر کسی کے ماتحت ہو تو اپنے غلام کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا بوجھ نہ ڈالو، اور اگر تم بوجھ ڈالتے ہو تو ان کی مدد کرو۔ تو لہٰذا ان ہدایات کے تحت ہی حضرت ابو ذر غفاری نے بھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو ان کے غلام نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا۔ اس کے علاوہ اور حدیث میں آتا ہے اپنے غلاموں کو دن میں 70 دفعہ سے زیادہ معاف کرو۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم انہیں کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ نے فرمایا 70 دفعہ سے زیادہ۔ پھر آپ نے فرمایا ان پر کام کا بوجھ زیادہ نہ ڈالو، وہ بھی انسان ہیں، ایسا نہ ہو آپ تو خود تو اے سی میں لیٹے ہیں اور ملازم کو کہہ دیا جاؤ گرمی میں کام کرو، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی گرمی لگتی ہے، وہ بھی تھکتا ہے۔ اپنے خواتین کے حق نے روزہ رکھا ہوا ہے اور سارا کام کا بوجھ ڈال دیا اپنی ملازمہ پر۔ ہمارے ہاں غلام تو نہیں ہوتے، ہمارے ہاں خادم ہوتے ہیں، خادم بھی ایک پہلو سے ان سے مشابہت رکھتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، وہ تمہارے ماتحت ہیں، یہ بات درست ہے، ان پہ کام کا زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر ڈالتے ہو پھر ان کی خود مدد کرو، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں میں ایک بار پھر دہراؤں گی، انہیں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ معاف کرو، ان پر کام کا زیادہ بوجھ نہ ڈالو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم ربیہ اسلمی کو آپ نے زمین کا ٹکڑا بھی دیا تھا، آج کی زبان میں پلاٹ بھی دیا تھا، اور یہ پلاٹ کوئی کم قیمت نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کا پلاٹ اور حضرت ربیہ اسلمی کا پلاٹ اکٹھا ساتھ تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کا، چونکہ یہ وہ زمین کا قطع ساتھ تھا، تو دونوں کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ربیہ اسلمی کا۔ تو حضرت ابو بکر کو جو آپ نے پلاٹ دیا تھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ربیہ اسلمی کو بھی پلاٹ دیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی تھا کہ کبھی کبھی اپنے غلام سے یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے ایک دفعہ اپنے ایک غلام سے یہ پوچھ لیا، اپنے ایک خادم سے پوچھ لیا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے، اور انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میری حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور؟ آپ کا خیال تھا شاید کوئی دنیا کی چیز مانگیں گے تو میں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ مجھے وہی چاہیے، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، زیادہ سجدے کرو تو میں بھی اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں میری رفاقت دے دیں۔ تو یہ سارے معاملات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ۔ تو خادم ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ان کو انسان سمجھیں، ان سے ہمدردی کریں، ان کے بلکہ احسان مند ہوں کہ وہ کام کر دیتے ہیں جو آپ سے نہیں ہوتے۔ انہیں وہ کھلائیں جو خود کھا رہے ہیں، وہ پہنائیں جو خود پہن رہے ہیں۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری نے تو ویسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت علی کا عمل ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کے غلام نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ حضرت علی کے کپڑوں سے زیادہ بہتر تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے وہ جوان آدمی ہے اس لیے میں نے اس کو زیادہ اچھے کپڑے پہنا۔ تو ہم لوگ ذرا سوچ لیں ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ اور پھر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے جو ہے نا میری ملازمہ تو بڑی ہڈ حرام ہے، یہ تو کام ہی نہیں کرتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے قصور کہیں اپنا ہی نہ ہو۔ ہمارا اگلا موضوع ہے اس غلام کی فضیلت کا بیان جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یعنی جو غلام اللہ کا فرما بردار بھی ہو اور اپنے آقا کا فرما بردار بھی ہو، اپنے آقا کے ساتھ مخلص ہو، اپنے آقا کی بھی خیر خواہی کرے اور اللہ کے احکامات بھی پورے کرے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد، حج اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا معاملہ نہ ہوتا تو میں پسند کرتا کہ میں غلامی کی حالت میں، کیونکہ یہ دگنا اجر مجھے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن غلام چونکہ اپنی مرضی سے جہاد پہ نہیں جا سکتا، اپنی مرضی سے حج نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے والدہ کی خدمت نہیں کر سکتا یا والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، تو اگر ان تین باتوں کا خیال نہ ہوتا، حج کا، جہاد کا، والدہ کی خدمت کا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں غلامی کی حالت میں مرنا پسند کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو والدہ تھیں یہ پہلے ایمان نہیں لائی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، وہ ایمان لیں، اور یہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ میں اگر یہ تین باتیں نہ ہوتیں تو میں غلام ہونے کی حالت میں مرنا پسند کرتا۔ حدیث نمبر 1366 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام ہے جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی، جس کے بارے میں ہم نے بھی پڑھا۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جس کی ایک لونڈی ہو، بس اس نے اسے ادب سکھایا، اس کی اچھی تربیت کی، اسے علم سکھایا اور اسے اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تو یہ 3 آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پہلا وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لاتے تھے اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔
اور جو واقعی اپنے نبی پر ایمان لاتا ہوگا وہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور آپ کی رسالت کے بارے میں بہت کچھ موجود تھا۔ تو جو شخص اہل کتاب میں سے ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقا کے ساتھ بھی مخلص ہو، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کی ایک لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے، اس کی اچھی تربیت کرے اور تربیت کرنے کے بعد اس کو پھر آزاد کر دے، آزاد کر کے اس سے ساتھ نکاح کرے اور نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنائے۔ اگرچہ وہ لونڈی کے طور پر بھی اس سے وہی خدمات لے سکتا تھا، لیکن بیوی کے طور پر اس کا درجہ بلند ہو گیا، اس کا رتبہ بڑھ گیا، اس کی حیثیت زیادہ بہتر ہو گئی، تو اس شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اگر وہ اپنی لونڈی کی تربیت کرے، اسے تعلیم دے اور پھر اس کو آزاد کر دے، اس کی حیثیت بہتر ہو گئی، اب وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھے گی، بلکہ وہ اپنے آپ کو آزاد عورت سمجھے گی اور برابر کے لیول پر پھر اس کے ساتھ شادی کرے، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اب یہاں بھی ترغیب دی گئی کہ بجائے اس کے کہ آدمی انہیں لونڈی کے طور پر اپنے پاس رکھے اور ان سے خدمت لے، وہ ان کو آزاد کر دے، آزاد کر کے ان کی حیثیت ہو گئی، اس کے اپنے برابر ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس سے نکاح کرے، ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے فتنے اور فساد کے زمانے میں عبادت کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1367 حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ و فساد کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ فتنہ اور فساد کا دور ہے، اور یہ جوں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے، ہر سوچنے سمجھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ فتنے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ فتنے عقائد کے لحاظ سے، یہ فتنے ہمارے جو معاشرتی مسائل کے لحاظ سے، یہ فتنے معاشی مسائل کے لحاظ سے، اور سب سے بڑی بات ہماری جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اس کے لحاظ سے بہت سے فتنوں کا ہم آج کل سامنا کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کا سامنا آج کل کر رہے ہیں۔ زندگی ویسی نہیں رہی جیسے آج سے 50 سال پہلے تھی۔ تو اس دور میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ان فتنوں کو سمجھتے ہیں اور ان فتنوں کے لیے ان کے پاس علمی رہنمائی موجود ہے، اور وہ اتنی ہمت بھی رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کریں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ ان فتنوں کے خلاف لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ان فتنوں کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کہ ایسا نہیں ہے، جو اس قابل نہیں ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ان فتنوں کے وقت میں نکل جانا چاہیے، علیحدہ ہو جائے، علیحدہ ہو کے وہ کسی علیحدہ جگہ پر چلا جائے جہاں پہ ان فتنوں سے وہ بچ سکے، اور اس وقت اور وہ بس اللہ کی عبادت کرے، کم از کم اپنا دین بچا لے، ان فتنوں سے اس طرح کر کے بچ جائے۔ تو اس وقت جو شخص اس طرح کر کے بچ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے۔ اپنا دین بچانا سب سے لازم ہے۔ دو میں نے لوگ آپ کو بتائے، ایک وہ شخص ہے جو اس قابل ہے کہ وہ اپنا دین بھی بچائے اور لوگوں کو بھی بچا لے، تو اس کو تو چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر رہے، لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کی رہنمائی کرے، اور لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے اور لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دے۔ لیکن دوسرا شخص ہے جو اپنا آپ ہی سنبھال لے، جو اس قابل نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، علیحدہ جگہ پہ چلا جائے جہاں وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اپنا دین اور اپنا ایمان محفوظ کر لے۔ اور اس کا اجر کیا ہوگا؟ جیسے کوئی شخص میری طرف ہجرت کر لے۔ ہجرت بڑا مشکل کام ہے، لیکن اپنا دین اور اپنا ایمان بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے خرید و فروخت اور لین دین میں نرمی اور ادائیگی اور تقاضا کرنے میں اچھا رویہ اختیار کرنے، جکتا تولنے اور جکتا ناپنے کی
فضیلت، کم تولنے کم ناپنے کی ممانعت، مالدار کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے اور اس سے قرض کو معاف کر دے۔ دوبارہ باب دیکھ لیجئے، خرید و فروخت اور لین دین میں نرمی اختیار کیجیے بجائے سختی کے، اور ادائیگی اور تقاضا کرنے میں اچھا رویہ اختیار کیجیے۔ جھکتا تولیں، ناپتے وقت بھی کھلا ناپیں۔ کم تولنے اور کم ناپنے کی ممانعت، مالدار کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے اور اس سے قرض کو معاف کر دینے کی فضیلت، اگر ہو سکے تو قرض کو معاف ہی کر دیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم بلائی سے کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، حضرت شعیب نے یہ اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف سے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اصل میں حضرت شعیب کی جو قوم تھی اس کی رہائش ایسی جگہ پہ تھی جہاں پر تجارتی منڈیاں تھیں، اور یہ لوگ پھر ان جرائم کا شکار ہو گئے تھے جو کہ عام طور پہ ایسے موقعوں پر ہوتے ہیں، کم تولتے کم ناپتے۔ تو حضرت شعیب نے ان کو خاص طور پر اس گناہ سے روکا تھا، اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دوزخ ہے کم تولنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جب وہ ناپتے ہیں لوگوں کے لیے تو پورا مانگتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ان کو قیامت کو اٹھایا جائے گا بڑے دن کے لیے جس دن لوگ رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے؟ تو کم تولنا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے دوزخ کی دھمکی دی گئی ہے۔ کاروباری لوگ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کاروبار کا حصہ ہے، حالانکہ جس کاروبار میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس کے اپوزٹ حکم ہے جھکتا ہوا تولو۔ حدیث نمبر 1368، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے تقاضا کرنے لگا۔ اس نے آپ سے درست رویہ اختیار کیا تو صحابہ نے اسے زود و کوب کرنے کا ارادہ کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حقدار کو کہنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا اسے اتنی عمر کا جانور دے دو جتنی عمر کا جانور اس کا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جیسا تو ہم نہیں پاتے، ہاں ہمارے پاس اس سے بہتر اور زیادہ عمر والا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا وہی اسے دے دو، اسی لیے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہے۔ واقعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ جانور قرض لیا تھا۔ اب وہ شخص اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ قرض کا تقاضا کرنے والے حضرت زید بن شعبہ تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اسی لیے انہوں نے تقاضا کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا۔ صحابہ برداشت نہیں کر سکے، صحابہ نے چاہا کہ انہیں اس کا مزہ چکھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دو کیونکہ ان کا حق ہے۔ پھر آپ نے کہا اسے اتنی ہی عمر کا جانور دے دو جتنا آپ نے اس سے لیا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اتنی عمر کا جانور نہیں ہے، ہاں اس سے زیادہ بہتر جانور ہے اور اسے زیادہ قیمت کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو کیونکہ وہی انسان بہتر ہے جو کہ ادائیگی میں سب سے اچھا ہے۔ تو لہٰذا ادائیگی کرتے وقت بہتر ادائیگی کریں، وہی انسان اچھا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے حدیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی قرض خواہ آئے اور انہوں نے تقاضا کیا، حضرت عمر نے اسے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمر نہیں برداشت کر سکے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں چاہیے تھا تم اسے کہتے کہ وہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھے کہتے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔
ٹھیک ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرض ادا فرمایا اور ساتھ ہی کہا اس کو 20 ساغ کھجوریں زیادہ دینا کیونکہ تم نے اسے ڈانٹا تھا. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا؟ آپ سے کوئی مانگتا آپ نہ نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے آپ سے مانگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، آپ نے کیا کیا؟ کسی سے قرض لیا اور قرض لے کے انہیں غلہ دیا اور انہیں 20 من غلہ دیا، تھوڑا نہیں دیا، زیادہ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب ادائیگی کا وقت آیا تو انہیں ڈبل ادا کیا اور کہا کہ ایک تو تمہاری ادائیگی کے لیے ہے اور ایک تمہارے لیے. واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا اس تک نہیں پہنچ سکتے. 2 باتیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ نہ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ کی یہ طبیعت ہی نہیں تھی نہ کرنے کی. آپ نے کیا کیا کہ اس کے لیے جو تھا اس کو غلہ دیا اور تھوڑا نہیں دیا، زیادہ دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب ادائیگی کی تو ڈبل کی ادائیگی کی اور ان سے کہا کہ بھئی ایک تو تمہاری ادائیگی ہے اور دوسرا تمہارے لیے. تو بہتر کون ہے؟ جو قرض کی ادائیگی بہتر کرتا ہے. کسی سے نے آپ سے ادھار لیا جی، یا آپ نے کسی سے ادھار لیا، آپ نے 10,000 ادھار لیا. ایسا کریں جب آپ اسے واپس کریں تو 10,000 کے ساتھ مزید بھی اسے کچھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی تحفہ ساتھ دے دیجئے. اور یہ اس چیز کا ہوگا، نشانی ہوگی کہ اس شخص نے مصیبت کے وقت میں آپ کی ضرورت پوری کی تھی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ اگر کوئی شخص خود مطالبہ کرے کہ 10,000 کے ساتھ تم نے مجھے بھئی ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی دینا ہے، یا 10,000 کے ساتھ تم نے مجھے جی 200 روپے اور دینے ہیں، یہ سود ہو، کیونکہ آپ 10,000 کے اوپر مزید نفع لے رہے ہیں. لیکن ادائیگی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ادائیگی کرتے وقت زیادہ ادا کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ادا کیا. یہ اس کی طرف سے اس کی احسان شناسی ہوگی کہ تم نے مشکل وقت میں میرے تم کام آئے تھے. لیکن یہ چیز طے نہ ہو آپس میں. اگر قرض دینے والے نے مانگ لی تو یہ سود ہوگا اور بدترین گناہ ہوگا. لیکن قرض واپس کرنے والے نے اپنی خوشی سے اس کے احسان کو سمجھتے ہوئے کچھ مزید دے دیا تو یہ اس کی نیکی ہوگی. حدیث نمبر 1371 حضرت ابو ہریرہ نے سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. اس نے اپنے ملازم سے کہا ہوا تھا، جب تم رقم کی وصولی کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی اور درگزر کا معاملہ کیا کرو، شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کرے. جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. اب یہ ہے کاروبار انسان کرتا ہے. اب کاروبار میں کسی آدمی نے اپنے ملازم سے کہا تھا کہ جب تم قرض کی وصولی کے لیے کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو نرمی کا معاملہ کیا کرو. یہ نرمی کئی طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اچھی طرح مطالبہ کرے، اگلے سے بدتمیزی کے ساتھ بات نہ کرے، نرم الفاظ میں اپنے قرض کا مطالبہ کر لے. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے مزید مہلت دے دے، چلو بھی تمہارے پاس نہیں ہے، چلو مجھے 2 مہینے بعد دے دینا. اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دیکھے کہ یہ شخص زیادہ ہی مجبور ہے، معافی کر دے. یہ تینوں باتیں ہو سکتی ہیں، مطالبے میں نرمی، مزید مہلت یا قرض کی معافی. اس میں تینوں صورتیں شامل ہیں. تو اب وہ شخص جو تھا لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے ملازم سے کہہ رکھا تھا کہ تم لوگوں سے نرمی اور درگزر کا معاملہ کیا کرو، شاید اللہ ہم سے بھی درگزر کرے. تو واقعی جب وہ اللہ کے پاس کیا، اللہ نے بھی اس کو معاف فرما دیا. تو بات یہ ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، وہ ذات تم پہ رحم کرے گی جو آسمان میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اور جو کسی پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم فرماتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ٹھیک ہے. قرآن مجید ہمیں اس سلسلے میں کیا نصیحت کرتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم تنگ دست کو مہلت دے دیتے ہو تو یہ بڑی بہترین بات ہے، اور اگر تم وہ صدقہ معافی کر دو تو یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے اگر تم جانتے ہو. تو آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس کو آسانی تک مہلت دے.
آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اگلا شخص جو ہے اگر قرض ادا کرتا ہے تو اس کے بچے بھوکے رہتے ہیں، تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر تم معافی کر دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، صدقہ ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس میں نیت یہ رکھیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی خاطر کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، لوگوں پہ رحم کریں اللہ آپ پہ رحم کرے گا، اور جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا، جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم چلتا ہے رحمت کا، مہربانی کا، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ حدیث نمبر 1374 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے قیامت کا دن ہے، اللہ رب العزت جو ہیں انتہائی غضبناک ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، لوگوں کے پسینے بہہ رہے ہیں اور بس پسینہ میلوں بہہ رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس نے ارشاد فرما رہے ہیں لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی؟ کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں پاتا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ماحول میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے ناک تک پسینوں میں بہہ رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اور یہ پسینہ جتنے گناہ ہوں گے اسی کے مطابق پسینہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینی ہے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو کسی تنگ دست کو معاف کر دے یا اس کو مہلت دے دے۔ ارے بھئی آپ کے پاس، آپ خود بھی غریب ہیں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، مہلت دے دیں، نرمی کرتے ہیں، اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجیے، ورنہ مہلت تو دے ہی سکتا ہے انسان، تھوڑا سا خود تنگ ہو لے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کسی کو صدقہ کر دیتے ہیں تو صدقے کا تو جو ثواب ہے ہی ہے، قرضے کا ثواب صدقے سے 18 گنا زیادہ ہے۔ میں نے بڑا اس بات پر سوچا کہ یہ کیسے ہوا کہ صدقہ انسان تو کرتا ہے وہ تو جبکہ قرضے میں انسان کو پیسہ بھی واپس مل جانا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا، مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو دے دیا 10,000 دے دیا اور دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب کسی دوسرے شخص کو ہم نے 10,000 جو ہے وہ ادھار دے دیا، قرض حسنہ دیا، اور ہمیں امید ہے وہ ہمیں واپس کرے گا، تو اس کا اجر زیادہ ہے اس کے اجر سے 18 گنا زیادہ ہے۔ مجھے سمجھ یہ آئی کہ جب آپ نے کسی کو صدقہ دے دیا، آپ کا دماغ میں سے اس کا فکر ختم ہو گیا، لیکن جس سے آپ نے قرضہ لینے، آپ کا دماغ اس کے اندر انوالو ہے، آپ سوچ رہے ہیں اچھا بھئی اگلے مہینے مجھے قرضہ دے گا، پھر آپ اسے مانگتے ہیں، پھر وہ آپ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا، آپ اسے مہلت دیتے ہیں یا آسانی دیتے ہیں، تو آپ کا دماغ اس کے اندر انوالو رہتا ہے، اور وہ جو آپ کا دماغ اس کے اندر انوالو رہتا ہے اسی کا ہی آپ کو یہ اجر ملے، صحیح ہے؟ تو قرض حسنہ ہوتا ہی یہی ہے، آپ نے کسی کی ضرورت پوری کر دی اور پھر اس نے وہ آپ کا لوٹا دیا، وہ 6 مہینے بعد لوٹایا، وہ سال بعد یا 2 سال بعد، یا جب آپ کی بات چیت ہوئی تھی آپ اسے مانگتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، اچھا وہ قرضہ مجھے ملے گا، میں فلاں اپنی ضرورت پوری کروں گا، تو آپ کا دماغ جو ہے وہ اسے فارغ نہیں ہے، اسی بات کا آپ کو اجر مل رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ضرور توجہ دلانا چاہوں گی، کیونکہ بہت سے لوگ آج صرف اسی وجہ سے فلاں مجھے پیسہ واپس نہیں کرے گا، اور غریب آدمی کو تو کوئی قرضہ دیتا ہی نہیں، یا دکاندار بھی نہیں دیتے، کیونکہ دکانداروں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پاس کون سا پیسہ ہے جو میرا پیسہ مجھے واپس ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے کسی کو قرض دینے کی۔ میں آپ کو بتاؤں صدقہ آپ سے کوئی نہیں مانگتا، لیکن قرض لوگ مانگنے آ جاتے ہیں اس اعتماد پر میں جی آپ کو واپس کر دوں گا۔ صدقہ مانگنے کے لیے کوئی عزت والا آدمی جو ہے بعض اوقات اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی، لیکن قرض لینے کے لیے انسان بعض اوقات مانگ لیتا ہے اس بات پر کہ جی میں نے واپس تو کر ہی دینا ہے نا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ صدقے سے بڑی نیکی۔ تو میں توجہ دلانا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے وہ اس نیکی کو ضرور اختیار کریں۔ کسی کا وقت گزر جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ
آپ کو بھی اس کا اجر ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے کتاب العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وقال اللہ تبارک و تعالی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے نبی تم کہہ دو اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے۔ اصل بات ہے علم کی اصل یا علم کا منبع اللہ ہی کی ذات ہے، وہی سب کو علم دیتا ہے، تو لہٰذا اللہ ہی سے علم مانگنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا علم والے اور جو علم والے نہیں ہوتے یہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور ان لوگوں کو جو علم دیے گئے درجوں میں بلند کر دیتا ہے، اور یہ درجے علم ہی کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ عالم کا درجہ عابد سے 70 درجے زیادہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا درجہ ایک عابد پر اتنا زیادہ ہے کہ جیسا میرا تم میں سے کسی عام امتی پر۔ حالانکہ عابد بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے عابد کی عبادت اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، جبکہ عالم کے علم سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم کے لیے بہت بڑے درجات رکھے۔ حدیث نمبر 1377 حضرت معاویہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے شاید جس کو اللہ نے مال دے دیا اس کے ساتھ بڑا کرم کر دیا، اور مالدار لوگوں نے بھی بڑا پرومیننٹ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، اپنی بلڈنگ کے پیشانی پر انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں دین کی بات دل میں اترتی ہے، اور دل میں اتر کے پھر انسان اس نیکی کو کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اسے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اسے نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اسے قرآن کی تلاوت کا شوق ہوتا ہے، دعا میں اس کا دل لگتا ہے، اس کو جو اچھی باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں، اور نہ صرف سمجھ آتی ہیں بلکہ وہ ان پر عمل کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ یہ ہوتی ہے بھلائی۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں جس کو مال مل گیا، جس کی نوکری اچھی ہو گئی، یہ فلاں کو فلاں جائیداد مل گئی، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ جو نقطہ نظر ہے اس کو تبدیل کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ انسان اللہ کے سامنے جھکنے میں اس کو مزہ آئے، اس کا دل لگے نماز میں، اس کو صدقہ کرتے ہوئے خوشی ہو، اس کو نیکیاں کرتے ہوئے اس کو مزہ آئے، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ ایک اور کامیابی کا معیار قرآنی سے سن لیں من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور ہم لوگوں نے کامیابی کے معیار جو بنائے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے جیسے ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، شاندار گھر ہو جائے، بچوں کو ڈگری اچھی مل جائے، وہ فوراً سے لے آئے ڈگری لے آئے، اور انہیں نوکری بھی کینیڈا میں مل جائے یا امریکہ میں ڈالرز میں اور پاؤنڈز میں ان کو تنخواہ ملا کرے۔ میں آپ کو بتاؤں کامیابی کے معیار اللہ اور اس کے رسول نے اور طے کیے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے نے اور طے کیے ہیں۔ اپنے کامیابی کے معیار اور ان کے تصور کو بدلیے۔ کامیاب کون ہے؟ جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دیں، دین کی باتیں دل میں اتریں، نماز پڑھنے میں عاجزی ہو، صدقہ دیتے وقت خوشی محسوس ہو، اللہ کی باتیں اس کے دل میں اتر جائیں، اور نہ صرف دل میں اتریں بلکہ اس پر وہ عمل بھی کر لے۔ میں آپ کو بتاؤں جب اللہ راضی ہوتا ہے نا تو اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جب اللہ راضی نہیں نہ ہوتا تو پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ مجھے کل یہ بھی کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ فلاں عورت جو ہے وہ اپنے مسائل سے اتنی پریشان ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اب میرا دعا کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ میں نے کہا یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے،
شیطان نے اس کو اتنا مایوس کر دیا ہے کہ اب وہ دعا کرنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستوں میں، اپنی عبادت کے کاموں میں، اپنی رضامندی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں لگائے رکھیں۔ حدیث نمبر 1378 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل صرف 2 آدمی ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور اسے حق کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، وہ اس کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ رشک کے قابل 2 آدمیوں کو قرار دیا گیا، ایک وہ آدمی جو کہ مالدار ہیں اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں مال آ جائے سب سے پہلے اپنی رہائش شاندار ہونی چاہیے جی، اگر 10 مرلے کے گھر میں رہ رہے تھے 2 کنال کی کوٹھی ہو جائے، اور اگر 2 کنال کی کوٹھی میں رہ رہے ہیں تو پھر ہماری کوٹھی جو ہے وہ 40-50 کنال پہ چلی جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں رشک کے قابل 2 لوگ ہیں، مالدار آدمی کو اللہ اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے، بلکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں ان پہ غور اگر کریں تو وہاں پہ الفاظ ہیں فَسَلَّتَهُ عَلَىٰ حَلَقَتِهِ، اللہ تعالیٰ اس مال کو اڑانے کی توفیق دے، اللہ کے راستے میں مال لٹائیں۔ جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، کفایت شاری سے چلو، اپنا ہاتھ جو ہے نہ تو گلے تک رکھ لو، بخل نہ کرو، اور نہ ہی اسے سارا لمبا چھوڑ دو، سارا پیسہ خرچ نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے۔ تو دنیا کے میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کفایت شاری کا، اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا، لیکن اپنے راستے میں اللہ حکم دیتے ہیں مال لٹانے کا۔ تو ایسا مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو اپنے راستے میں مال لٹانے کی توفیق بھی عطا کی ہے، ایسا شخص قابل رشک ہے، ویسا بننے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ مال کے بغیر تو آپ کو پتہ دین کے کام بھی نہیں ہوتے، جہاد بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نیکی آپ نے کرنی ہے ہاتھ ہلانے کے لیے مال چاہیے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے، بعض دوسری احادیث میں آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا، وہ اس پر خود بھی عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص بھی رشک کے قابل ہے۔ اب ہم لوگوں نے پھر وہی بات اپنے معیاری تبدیل کر دی، ہمارا معیار مال بن گیا، سٹیٹس کو ہم نے خدا بنا لیا، جبکہ دین ہمیں نیکی کا معیار، کامیابی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ وہ کامیاب ہے جو کہ دوزخ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، جس کو اللہ نے نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دی۔ تو ان 2 لوگوں پر رشک کیا جانا چاہیے اور ان 2 لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ اگر اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان 2 لوگوں کو فالو کریں۔ اللہ مال دے، مال کو اللہ کے راستے میں لٹائیں، اور جب آپ اللہ کے راستے میں مال لٹاتے ہیں اللہ مزید عطا فرماتا ہے اور مزید توفیق بھی دیتا ہے۔ اور دوسری بات، دین کا علم حاصل کریں، اس پر خود بھی عمل کریں، لوگوں کو بھی سکھائیں۔ تو یہ وہ 2 لوگ ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، جن کو ہمیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ حدیث نمبر 1379 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اس بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر برسی، اس کا ایک حصہ عمدہ تھا، اس نے پانی کو اپنے اندر جذب کیا اور گھاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگائیں، اور اس کا ایک حصہ سخت تھا، اس نے پانی کو اکٹھا کر لیا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ دیا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ چونکہ حدیث لمبی ہے میں درمیان میں تشریح کر دیتی ہوں، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دی ہے، یہ وحی الہی کی مثال ہے، یہ ہدایت کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے یا جو اللہ نے وحی بھیجی ہے اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے۔ اب بارش برستی تو سب جگہوں پر ہے، کوئی زمین چٹیل ہوتی ہے، کوئی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ اب وہ بارش جو ہے وہ زرخیز زمین پہ برسی، اس زمین نے بارش کو اپنے اندر جذب کر لیا اور جذب کر کے نباتات اگائے۔ ایک دوسری زمین تھی جو کہ سخت تھی، بارش اس کے اندر جذب تو نہ ہوئی، وہ بارش
کا پانی اس کے اوپر اکٹھا ہو گیا، اور وہ پانی اکٹھا ہو کے اس نے بھی لوگوں کو فائدہ دیا، لوگوں نے وہ پانی پینے میں استعمال کر لیا یا لوگوں نے اس کو اپنے روزمرہ کے استعمال میں اسے لے آئے۔ یہ دو قسم کی زمینیں ہیں، اور تیسری ایک قسم جو ہے وہ ہم حدیث میں سے پڑھتے ہیں، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو کہ چٹیل تھا، ایسی ہموار جگہ جہاں پانی ٹھہرے ہی نہ، اس نے پانی نہ تو اکٹھا کیا اور نہ ہی کوئی گھاس اگائی۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا۔ اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اعراض کیا اور نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو دو زمین کی قسمیں تو میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک زمین زرخیز تھی، بارش اس پر برسی اور اس نے نباتات اگائی، لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ دوسری زمین سخت تھی، چٹیل تھی، وہاں پانی جمع ہو گیا، لوگوں نے پانی پیا اور اس سے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کی۔ تیسری زمین ریتلی تھی، یا یوں سمجھ لیجیے ایسی زمین تھی جس نے نہ پانی اکٹھا کیا نہ پانی جذب کیا، وہ پانی ادھر ادھر بہہ گیا، ضائع ہو گیا۔ اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنی وحی الہی کی، اپنی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی اور ہدایت سارے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ اب ہر انسان کا ذرا فرق ہے، کوئی دل ایسا ہوتا ہے جو اس وحی الہی کو جذب کر لیتا ہے اور جذب کر کے اپنے اندر اتارتا ہے، وہ وحی الہی کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر جتنا وحی الہی تھی اس کو اچھی طرح سمجھا اور سمجھ کر اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کیا۔ جیسے نباتات اس نے اگائی زمین نے، اس نے اپنی طرف سے کوئی کتاب لکھ دی، اس نے اپنی طرف سے کسی کو سمجھا دیا، اس نے کسی کو تقریر کے ذریعے بتا دیا، تحریر کے ذریعے بتا دیا اور اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچا دیا، اور اس میں اپنی طرف سے اپنی سمجھ کے ساتھ بھی لوگوں کو سمجھا دیا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس نے وحی الہی کو سنا اور جتنا سنا تھا اتنا یاد رکھا، جتنا سنا تھا اتنا محفوظ رکھا، اور اس کے ساتھ اس نے خود بھی عمل کیا، لوگوں کو بھی اتنا پہنچا دیا جتنا اس تک پہنچا تھا۔ یہ پہلے والے آدمی سے نمبر 2 پر ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی تھا جس نے اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ تو اللہ کی ہدایت یا بارش وہ تمام زمینوں پر برستی ہے، اللہ کی ہدایت تمام دلوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ ہر ایک کا اپنا اپنا دل ہے یا اپنا اپنا ظرف ہے کہ وہ اس ہدایت سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو اس ہدایت کو سنے، سمجھے، اپنے اندر جذب کرے اور اس کو اپنی سمجھ کے ساتھ اس میں مزید اضافہ کر دے۔ جیسے زرخیز زمین اس بارش کے ساتھ نباتات اگاتی ہے، اور دوسرا آدمی وہ بھی برا نہیں ہے، درمیانہ ہے، اس نے جتنا سنا اتنا یاد رکھا، خود بھی فائدہ اٹھایا، لوگوں کو بھی اتنا پہنچا دیا، کم از کم اس نے ضائع نہیں کیا۔ اور تیسرا آدمی جو ہے وہ ان تینوں میں سے برا ہے جس نے اس ہدایت کو نہ سنا، نہ سمجھا، نہ دل میں اتارا، اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا اور وہ ہدایت ضائع آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ساروں لوگوں کے لیے برابر ہے۔ اثر کہاں سے پڑتا ہے؟ قبول کرنے والے کی صلاحیت پر۔ زمین اچھی ہے تو اسی میں سے نباتات اگ رہی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، زمین اچھی ہے، وہ پانی اکٹھا ہے، لوگ اس میں سے پی رہے ہیں، اور زمین بری ہے تو اس پانی میں سے نہ وہ پانی جمع ہوا کسی نے پیا، نہ اس میں سے نباتات اگی، بلکہ وہ پانی ادھر ادھر بکھر گیا اور کوئی بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے لوگوں کی طرح بتائے جو وحی الہی کو یا اللہ کی ہدایت کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس میں سے اپنی طرف سے کچھ مزید اضافہ کر کے اپنی سمجھ کے ساتھ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہدایت کے لیے طرف بلاتا ہے اس کو تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور یہ پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ علم کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کوئی شخص علم دین کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جب وہ خود اس راستے پر چل کے علم حاصل کر لیتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے، مشہور حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اس شخص نے پہلے قرآن خود سیکھا اور اس کے بعد اس نے قرآن سکھایا، تو جب وہ دین کی
حاصل کرنے کے لیے، دین کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب وہ جب ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اور ان لوگوں کا بھی اجر کم نہیں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا کرنے والا۔ کسی آدمی نے دین کی دعوت دی، مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے ہی توفیق دی ہے، یہ اس کی خاص رحمت ہے۔ اب میری بات سن کے 10 لوگ، 100 لوگ، 1000 لوگ وہ نیکی کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عمل میں سے اللہ مجھے بھی حصہ عطا فرمائیں گے اپنی رحمت، اپنی کرم نوازی کے ساتھ۔ تو دین کی دعوت ضرور دیجیے، اور یاد رکھیے کہ دین کی دعوت دینا ہم پر لازمی ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی پتہ ہو تو پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ دل میں خیال ہو کہ اس کے ساتھ مجھے بھی اجر ملے گا، تو آپ یہ دیکھ لیجئے یہ کتنی بڑی ترغیب ہے، کتنی بڑی موٹیویشن ہے کسی کو دین کی بات بتانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے آپ اس کے عمل میں حصے دار ہو۔ حدیث نمبر 1384 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم، یہ تو ہمیں سب کو ہی بات سمجھ آتی ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ موت کے بعد بھی وہ باقی رہتے ہیں، اور یہ 3 عمل کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات، کوئی آدمی کو صدقہ جاریہ کر دے، مثلا اپنی زندگی میں اس نے کسی کو گھر بنا دیا، جب تک لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، اس میں کچھ حصہ ڈال دیا، سارا نہیں کر سکتا تو جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، نیک عمل کرتے رہیں گے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ اس نے اپنی زندگی میں کر دیا، یا پھر اس نے کسی کو فائدہ مند علم بتا دیا، قرآن کا علم سکھا دیا، کوئی اچھی بات بتا دی، کسی کو کوئی روزگار کے لیے کوئی ہنر سکھا دیا، وہ شخص اپنی حلال کمائی کماتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کی نیکی میں اس کا حصہ باقی رہے گا۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا علم دے دیا کہ اس علم کے ساتھ اس نے 100 لوگوں نے اس پر عمل کر لیا، پھر انہی 100 لوگوں میں سے نے اس کو اور آگے پہنچا دیا، وہ معاملہ سلسلہ لمبا چلتا رہا، تو جب تک اس کا اثر باقی رہے گا اس کو انشاءاللہ تعالی اجر ملتا رہے گا۔ بعض اوقات آپ خاندان میں کوئی ایک نئی بات شروع کر دیتے ہیں، مثال کے طور پہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آ کر بتاتے ہیں میں خاندان میں سے پہلا ہوں جس نے قرآن حفظ کیا، اب اس کو دیکھ کے 4 بچوں نے اور حفظ کر لیا، اس کو دیکھ کے اگلی نسل میں سے 4 نے اور کر لیا، اور یہ سلسلہ نسلوں تک چلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جس شخص نے پہلی دفعہ قرآن حفظ کیا اور اس نے یہ پہلی نیکی کی، اور جس نے اس کو کرایا یہ علم نافع تھا، اس کا اجر جب تک اس کی نسل میں یہ چیز رہے گی اس کا اثر اسے ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا، علماء نے ہم تک دین پہنچایا، ہمارے ہر نیکی میں سے ایک حصہ ان کو ملتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا تھا۔ اسی طرح آپ کے بعد جن علماء نے ہم تک دین کا علم پہنچایا ان کا بھی ایک حصہ ہمارے عمل میں موجود ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حصے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں یہ عمل کرنے والے کے عمل کو کم نہیں کرتے۔ اللہ کے ہاں اجر کے خزانے ہیں، اللہ کے ہاں ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک محدود رقم ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں جی اگر ہم نے فلاں کو 1 روپیہ دے دیا تو اب دوسرے کو دینے کے لیے تمہارے پاس باقی کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے پاس اجر کے خزانے ہیں، اس نے ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ جو کوئی نیکی کی سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بھی حصہ دیتے ہیں اور سفارش کرنے والے کو بھی حصہ دیتے ہیں، اور کسی کا اجر کم نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اب نیک اولاد کے بھی ہر نیکی میں والدین شریک ہوتے ہیں، اور یہاں بھی وہی اصول کام کر رہا ہے، علم نافع والا۔ آپ نے اولاد کی نیک تربیت کی، آپ نے ان پر محنت کی، آپ نے انہیں اچھی باتیں سکھائیں، آپ نے ان پر جان ماری۔ اب وہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں
اس میں والدین کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ کیا سمجھ آئی؟ انسان کا اعمال نامہ مرنے کے ساتھ بند نہیں ہوتا۔ ان 3 اعمال کا اجر اسے قبر میں جب تک اس کے اعمال کا اثر باقی رہتا ہے پہنچتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال آپ کے وفات کے بعد بھی جاری رہیں اور ان کا اجر آپ کو ملتا رہے تو یہ 3 کام ضرور کر لیجئے۔ صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کر لیجئے، آپ لوگوں کو علم نافع سکھا دیجئے۔ اور اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی یہ کیوں مدرسے اور یہ کیوں قرآن کلاسز ہر طرف جاری ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنا اسی مقصد کے لیے کہ ہمارے وفات کے بعد ہمیں اس کا اجر ملتا رہے۔ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے، ہمیں قبر میں ان کا اجر پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح نیک اولاد پہ جو انسان نے محنت کی ہے، جو بھی وہ نیکی کرے گی وہ والدین کو پہنچے گی۔ اور اس میں یہ کوئی سسٹم نہیں ہوگا کہ وہ ضرور جی سال ثواب کریں اور وہ کہیں جی ہمارے والدین کو جی ان کی روح کو یہ ثواب ملے، نہیں، یہ ایک آٹومیٹک سسٹم اللہ کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ تینوں عمل انسان کی اپنی زندگی کے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پہ زندگی تو گزار دی جاتی ہے سوچے سمجھے بغیر، اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر ایصال ثواب کا خیال آتا ہے۔ ہاں، ہمیں پھر ایصال ثواب کا خیال آتا ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں کہ اس وقت جی ایک قاری صاحب کو کی ڈیوٹی لگا دی، آپ کو جی مہینے کے ہم 5000 دیں گے، آپ روز کا فلاں کی قبر پر جا کے آپ ایک سپارہ پڑھ دیجیے گا، یا کوئی اور نیکی کا کام۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ سارے انسان کی زندگی کے نیک اعمال ہیں۔ اپنی زندگی میں یہ کام اپنے کا آج ہی کر لیجیے اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آج ہی کر لیں، تاکہ وفات کے ساتھ ہی آپ کا اعمال نامہ بند نہ ہو جائے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ چیز ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے، اور ہم ان کے اثرات کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اثرات ہیں جو انسان کی زندگی کے بعد میں فائدہ دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1385 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ سامان اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، یا جو اس سے متعلق ہو، یا عالم ہو، یا متعلم ہو۔ بڑی خوفناک حدیث ہے۔ حقیقتاً انسان کو ڈر آتا ہے حدیث سے کہ تمام دنیا پہ لعنت کی گئی، اور جو کچھ اس میں ہے تمام ملعون ہے۔ ہاں، اللہ کا جو ذکر ہے جہاں وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، یا اللہ کے ذکر سے جو متعلق چیزوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے احکامات کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے نکاح کیا ہے، یہ نکاح اللہ کے حکم کے مطابق ہوا ہے، آپ نے اولاد کی نیک تربیت کر رہے ہیں، آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھنے کے لیے آپ نے جی اپنی اسٹوڈیو بنایا ہے، آپ نے اس کے لیے بلیک بورڈ رکھا ہے، آپ اس کو سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ تو دین کا علم سیکھنے والا، دین کا علم سکھانے والا، دین کے علم کے سلسلے میں جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اسے پہنچایا جانا ہے، یا جہاں پہ اللہ کا ذکر کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جو عمل ہو رہے ہیں وہ ملعون نہیں ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے خلاف چیزیں ہیں، حب دنیا ہے اور ناجائز شہوات ہیں، ناجائز خواہشات ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، یہ تمام ملعون ہیں۔ دنیا کا وہ مال و متاع ملعون ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یا اس کے لیے ملعون ہے جس کو دنیا میں اللہ یاد ہی نہ آئے۔ لیکن انسان اگر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ یاد آیا ہے تو صدقہ دیا ہے، اللہ یاد آئے ہیں تو نکاح اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، حلال کما رہا ہے تو اللہ کی یاد کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق وہ حلال کما رہا ہے۔ تو دنیا کا وہ مال و متاع ملعون ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یا
ایسے شخص کے لیے ملعون ہے جس کو دنیا میں اللہ یاد ہی نہ آئے۔ اس حدیث کو کتاب العلم میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان کو علم ہو فلاں بات یا فلاں کام اللہ کی رضا کا ہے اور فلاں کام اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ اسی لیے اس میں عالم اور متعلم سیکھنے والے کو مستثنا کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا دین کا علم ضرور حاصل کریں۔ دین کا علم ہی آپ کو بتائے گا کہ اس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے ملعون ہے، وہ مال و متاع ملعون ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کرتے، وہ جگہ ملعون ہے جہاں پہ اللہ کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہوں، جہاں پہ شیطان کی عبادت کی جا رہی ہو، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ حدیث نمبر 1399 حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم حاصل کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر مخلوق یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے حاصل ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے اپنے ورثے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے، وہ تو دین کا علم ہی ورثے میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے ایک بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ حدیث بہت جامع ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے، آپ کے لیے چیونٹیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، پرندے ہواؤں میں، ہر چیز آپ کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں نے پڑھا، حضرت قبیصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے، تو آپ نے انہیں کہا کہ قبیصہ تم جتنے راستے سے آئے ہو تمہارے لیے شجر نے، حجر نے، ہر کچے مکان نے، ہر پکے مکان نے تمہارے لیے دعا کی ہے، لیکن یہ تمام فضیلتیں دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے ہیں۔ آج ہم نے علم کو یونیورسٹیوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا، ہم علم کو ہم نے سکولوں کے ساتھ اٹیچ، بیکن ہاؤس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا، حالانکہ ان اداروں سے دین بیزار لوگ نکلتے ہیں۔ یہاں سے جتنی زیادہ فیس والا ادارہ ہوتا ہے اتنا زیادہ دین بیزار ہوتا ہے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے رکھی ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس کے لیے چیونٹیاں، اس کے لیے مچھلیاں، اس کے لیے پرندے، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز، اس کے لیے شجر، حجر، کچا مکان، پکا مکان، سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ والا درجہ حاصل کرنا ہے تو آئیے مدارس کی طرف آئیے قرآن کلاسز کی طرف آئیے جو ہیں ان اداروں میں آئیے جہاں پہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء اپنے ورثے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، وہ دین کا علم چھوڑتے ہیں۔ اب علماء جو ہیں وہ انبیاء کے کیسے وارث ہوتے ہیں؟ انبیاء اپنے ورثے میں مال و دولت نہیں چھوڑتے۔ انبیاء اگر اول تو اب ان کی زندگی ہی اتنی سادہ ہوتی ہے، انہوں نے مال و دولت جمع ہی نہیں کیا ہوتا، کیا بھی ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل سارے غلام آزاد کر دیے، سارا اپنا جو اسلحہ تھا اور دوسری چیزیں تھیں سب صدقہ کر دیں، اور اگر فرض کیا وہ چھوڑ بھی جائے تو تب بھی وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ازواج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی وراثت کا مطالبہ کیا تو حضرت عائشہ نے انہیں یہی حدیث سے سنائی تھی کہ انبیاء جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی اصل وراثت علم ہوتا ہے، اور جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، تو لہٰذا جو بھی علم حاصل کرے گا وہ انبیاء کا وارث بن جائے گا۔ تو انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی وراثت، ان کی روحانی اولاد جو کہ ان کا دین سیکھتی ہے وہ اس کی وارث ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ
علم سیکھتے ہیں وہ انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کر لیا وہ بہت بڑا شرف اس نے حاصل کر لیا۔ کوئی شخص جب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرشتے اپنے پر اس کے لیے پھیلا دیتے ہیں، اپنے مقدس پر اس کے لیے پھیلا دیتے ہیں، اور جب وہ ایسی محفل میں پہنچتا ہے جہاں پہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 3 وعدے ہوتے ہیں۔ پہلا وعدہ وہی ہے کہ فرشتے اپنے مقدس پر ان پر پھیلا دیتے ہیں، نمبر 2 ان پہ سکون نازل ہوتا ہے، اور نمبر 3 اللہ ان لوگوں کا ذکر جو اس محفل میں ہوتے ہیں فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے، نہ صرف فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہے بلکہ ان کی مغفرت کا بھی اعلان فرما دیتا ہے۔ اور یہ ساری جو ہے خوشخبریاں علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں۔ حدیث نمبر 1390، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے جس طرح اس نے سنا تھا، اس لیے کہ بہت سے لوگ جن کو بات پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ حجۃ الوداع کے خطبے میں کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں جس نے ہماری بات سنی اور سن کے اس کو آگے پہنچائی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی گئی ہوتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ مثال آپ کو دیتی ہوں، کسی نے حدیث حضرت امام بخاری کو سنائی، حضرت امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح بخاری میں لکھ دیا، بہت محنت اور بہت کوشش کے بعد اس کو اور محنت کی اور ایسی حدیث کا مجموعہ جمع کر دیا۔ تو بعض اوقات سننے والا جو ہوتا ہے وہ سنانے والے سے زیادہ محنت کرنے والا یا زیادہ یاد رکھنے والا یا زیادہ شوق رکھنے والا ہوتا ہے، تو لہٰذا جس کو ایک بھی حدیث کا پتہ ہے، ایک بھی آیت کا پتہ ہے، وہ اس کو دوسرے تک ضرور پہنچا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنے۔ دعا بڑی خوبصورت ہے، نظر اللہ عبدن، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ حدیث نمبر 1391، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے اور پھر وہ اس کو چھپا لے تو قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنچائی جائے گی۔ قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام دے دی جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے، قرآن مجید میں، کہ جو لوگ اللہ کی بات کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن نہ دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ حق کو چھپاتے ہیں اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جس شخص سے کوئی دین کی بات پوچھی گئی اور پھر اس نے اس کو چھپایا تو اس دن اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، نہ اس سے کلام کرے گا، بلکہ ان پر اللہ بھی لعنت کرے گا اور اس پر لعنت کرنے والے فرشتے بھی لعنت کریں گے۔ تو لہٰذا سوالی کو دین کی صحیح بات نہ بتانا بہت بڑا گناہ ہے، جس پر جہنم کی شدید وعید۔ اہل علم کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1393، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت کے قریب کی ایک علامت ہے کہ علماء دین ناپید ہو جائیں گے اور جاہل لوگ سردار، پیشوا اور امام بن جائیں گے، جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود وہ مفتی اور مجتہد بنے ہوں گے، لوگ ان سے سوال کریں گے اور وہ اپنی کم علمی کے باوجود اس کا جواب دیں گے، اور اس طرح کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ علماء دین زیادہ سے زیادہ تیار کیے جائیں، اور اس بات کی بھی تاکید ہے کہ جاہلوں کو دین کا پیشوا نہ بنایا جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ معاملہ جو ہے بڑا پریکٹیکل ہے۔
ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں جس چیز کی مانگ ہوتی ہے اسی چیز کے مطابق سپلائی ہوتی ہے، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چلتا ہے۔ اب لوگوں کے اندر دین کی محبت تو رہ کوئی نہیں گئی، لوگوں کو دنیا کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کل آئی ٹی کا دورہ ہے، کتنے لوگ، کتنے جوان آئی ٹی کو ہی اپنا پروفیشن بنا لیتے ہیں۔ اب دین کی جب مانگ ہی نہیں ہے، علماء کی نہ عزت ہے، نہ علماء کے کا سٹیٹس ہے، نہ ان کے پاس پیسہ، نہ ان کے پاس عزت، نہ ان کی کسی کو ضرورت، لوگوں کو دنیا کی ضرورت ہے، کسی کو علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو علماء تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی علماء ہوتے بھی ہیں تو معاشرہ انہیں نہ عزت دینے کو تیار ہے، نہ معاشرہ انہیں پیسہ دینے کو تیار ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں ہوا کھا کے زندہ رہنا چاہیے، اور ان کی کوئی ضروریات نہیں ہیں، ان کے میرا خیال ہے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں، یا وہ ہوا کھا کر اور پانی پی کر وہ گزارا ان کا ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے ایک عالم آدمی کسی مسجد میں ہے، کسی مدرسے میں ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 25-30 ہزار ہوگی، وہی اسی لیول کا آدمی یونیورسٹی میں کام کر رہا ہے، اسے 2 لاکھ تنخواہ مل رہی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا اور ہم نے اس کو نہ سوچا تو میں آپ کو بتاؤں جتنے علماء آج مل رہے ہیں کل اتنے بھی نہیں ملیں گے۔ لوگوں کو علماء کی ضرورت ہوتی ہے صرف مردے نہلانے کے لیے، صرف نکاح پڑھانے کے لیے، صرف نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، یا کوئی اور اسی طرح کے کوئی خاص مواقع ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے جب لوگوں نے دین کو اپنے معمولات سے خارج کر دیا، علماء کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی۔ تو زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، اور دین کی طرف جب آئیں گے تو پھر انہیں مسائل پوچھنے کی بھی ضرورت ہوگی، انہیں علماء کی بھی ضرورت ہوگی۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے مساجد موجود ہیں جس میں علماء نے خطبہ دینا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے یہاں بھی وہی ایک معاشرے کا پورا جو عمومی اثر ہے، وہ علماء جو کہ دین کی خاطر، علم کی خاطر جان مارتے تھے، اپنی ساری زندگی لگا دیتے تھے، وہ علماء باقی نہیں رہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گی، میرے بچوں کے استاد تھے، میرے بچوں نے ان سے حفظ کیا ہوا تھا، پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ وہ رکشہ چلانے لگ گئے۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہتے ہیں 7,000 روپے مجھے ملتے تھے، بچوں کو کھلانا بھی تو ہے۔ تو یہ جو المناک حالات ہیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے معاشرے کے لوگوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ وہ علماء کو کم از کم اتنی اہمیت دیں کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ جو آج کل حالات ہیں اس سے بھی بدتر حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اگلا ہمارا موضوع ہے کتاب حمد اللہ تعالی و شکرہ، اللہ کی حمد اور اس کے شکر کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ کوئی ہے دنیا کا رشتہ ایسا؟ اور پھر اللہ کا یاد کرنا آپ کے یاد کرنا جیسا نہیں ہے۔ آپ یاد کریں گے جیسا آپ یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو یاد کرے گا۔ آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، آپ پہ رحمتیں ہو جائیں گی، آپ پہ برکتیں ہو جائیں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ اور اسی سے اگلی آیت ہے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفر کرو گے تو میرا بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو انسان جب اللہ کا شکر کرتا ہے وہ نعمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے اللہ وہ نعمت بھی چھین لیتے ہیں اور الٹا عذاب بھی دیتے ہیں۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وقل الحمد للہ، اور تم کہو اللہ تیرا شکر ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کی آخری پکار یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ جنتی جنت میں
ان کی ہر سانس کے ساتھ وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں جنت کے راستوں کی توفیق دی، تو نے توفیق نہ دی ہوتی آج ہم جنت میں نہ بیٹھے ہوتے، ہم اکیلے اس قابل نہیں تھے کہ ہم جنت میں آ سکتے اگر تیری توفیق نہ ہوتی۔ اور ان کی آخری بات کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کے راستے کی توفیق عطا فرما دی۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو شکر ہوتا ہے آپ زبان سے شکر کرتے ہیں، الحمدللہ، آپ کو چھینک آئی آپ نے کہا الحمدللہ، آپ نے کھانا کھایا آپ نے کہا الحمدللہ، آپ نے کوئی جو ہے اچھا کام ہو گیا آپ نے الحمدللہ کہا، یہ تو ہے اللہ کی زبانی شکر۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، نیکی کا ترازو جو آپ کا تولا جانا ہے، یہ الحمدللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جو افق ہوتا ہے، جو خالی جگہ ہوتی ہے، اس سارے کو بھر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ایک تو ہے جو آپ نے زبان سے قولی شکر کیا۔ نمبر 2، آپ کا جو ہے دل اللہ کے شکر سے بھرا ہو، آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ میرے پر بہت مہربان ہے، اللہ نے ہمیشہ رحمت کی ہے اور اللہ میرے ساتھ آئندہ بھی رحمت کرے گا، آپ کا دل بھرا ہو۔ اور اس کو ہم کہیں گے قلبی شکر۔ دل، آپ کا دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے اللہ نے میرے ساتھ خرابی کر دی، اللہ نہ کرے کسی وفات ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی صدمہ آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے، اس وقت بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے اللہ نے 10 رحمتیں میرے پر اور بھی تو کی ہیں، بھئی یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کا یہ انداز بھی تو ہو گیا ہے، ہائے مر گئے، روڑ گئے، اتنی چوٹیں آ گئی ہیں، اب 6 مہینے اسپتال میں رہنا پڑے گا، اور یہ بھی تو آپ کا انداز ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے زندگی بخش دی، اللہ زندگی بھی تو لے کے جا سکتا تھا، تو اللہ نے زندگی دے دی، کوئی بات نہیں، اللہ نے یہ رحمت کر دی، اللہ تندرست بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قلبی شکر۔ اور تیسری بات ہے عملی شکر۔ عملی شکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی فرما برداری، ہر معاملے میں ہر پہلو سے اللہ کی فرما برداری کی جائے، آپ کا جسم جو ہے اس کا ایک ایک عضو اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے عمل کرو۔ شکر والے عمل سے کیا مراد ہے؟ ایسے عمل جن سے اللہ راضی ہو۔ تو لہٰذا شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی سب سے اور ابتدائی قسم زبان سے شکر، اس کا بھی میں نے بتایا کہ اتنا بڑا اجر ہے کہ تملأ المیزان، وہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ دوسرا قلبی شکر، اور تیسرا آپ کا جسم کا ہر عضو اللہ کی فرما برداری میں لگا ہو۔ آپ کی آنکھیں وہ چیزیں دیکھیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، آپ کے کان وہ باتیں سنیں جن کو اللہ کی رضا حاصل ہے، آپ کے پاؤں اس کی طرف چل کے جائیں جہاں پہ اللہ کی رضا ملتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کا کوئی جسم کا حصہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھے۔ یہ ہے عملی شکر۔ اچھا جی، حدیث نمبر 1394 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس رات آپ کو معراج کرائی گئی، شراب اور دودھ کے 2 پیالے لائے گئے، آپ نے ان دونوں کی طرف دیکھا، دودھ والا پیالہ پکڑ لیا تو جبریل نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف کی، اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ جس رات آپ کو معراج کرائی گئی ہے، آپ کو پتہ معراج کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ تھا آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، مسجد اقصیٰ میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور اس کے بعد دوسرا حصہ تھا وہاں سے آپ کو عالم بالا کی طرف لے جایا گیا، اور جنت اور دوزخ اور دوسری جو چیزیں وہ آپ کو دکھائی گئیں۔ تو یہ والا واقعہ جب آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے، یہ اس کے بعد کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف فرمائی۔ آپ کے سامنے پیالہ دودھ کا بھی لایا گیا اور شراب کا بھی پیالہ لایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار کر لیا۔ اس پر حضرت جبریل نے آپ سے کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی، اگر آپ اس وقت شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، یعنی سارا
سنیریو ہی چینج ہو جاتا، ایک بنیاد ہی تبدیل ہو جاتی۔ تو دودھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اور شراب اللہ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دودھ لینے کی توفیق دی اور آپ کی امت جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلی گئی۔ تو اس حدیث سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ انسان کو اللہ کی حمد کرتے رہنا چاہیے، اور اسلام دین فطرت ہے اور اسے ہر وہ نفس قبول کرتا ہے جو صحیح فطرت پر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دودھ کو قبول فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ نیکی انسان جب کرتا ہے حقیقت میں اسے رب توفیق دیتا ہے، رب کی توفیق کے ساتھ ہی وہ نیکی کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ کی حمد جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1396 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کر لیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بات یہ ہے اللہ کو بھی پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کو فوت کر لیتے ہیں، کسی کے دل کا پھل اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس وقت اگر کوئی صبر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کے لیے ایک جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ بیت الحمد سے کیا مراد ہے؟ تعریف کا گھر۔ تو لہٰذا صبر کرنا جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ ایک عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ کسی کے 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا تب بھی ایسا ہی ہے، بلکہ کسی کا 1 ہو تب بھی ایسا ہی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کا بچہ دوران حمل ابارشن ہو جائے تو بچہ اسے اپنی عمل نال کے ذریعے ماں باپ کو جنت میں کھینچ کے لے جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اس نے صبر کیا ہو اور اس وقت اللہ کی حمد کی ہو، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، اللہ نے میرے ساتھ برا کر دیا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے موت کے وقت بعض اوقات لوگ ایسے سے غلط کلمے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ سن کے ڈر آتا ہے، اور وہ ایسا اپنے بڑے روانی میں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے اللہ نے ان پر بڑا ظلم کر دیا، اللہ کو جی میرا بیٹا ہی ملا تھا، اللہ نے میرے اوپر ہی ساری مصیبتیں ڈالنی تھیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیے، اس وقت بھی اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر ہوتی ہیں، آپ کی اپنی زندگی سلامت ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے گھر دیا ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے صحت دی ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو کان آنکھ ناک دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک نعمت لے لی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ شاید وہ ایک نعمت جو ہے وہ ہی سب کچھ تھی، اور اس کے اپوزٹ جو 50 نعمتیں اور تھیں ان کو بھلا کے تو اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اور اکثر ایسے مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا، ایک مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا، مومن کا رویہ اس وقت بھی صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1397 حضرت انس سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور جو کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تعریف کرنے کے سینکڑوں موقع دیے ہیں۔ کھانا کھائیں تو تب بھی دعا کیجیے، کھانا کھاتے وقت شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور دعا واپس بھی پر کیا کریں الحمدللہ ہیں۔ عام طور پر لوگ دعائیں کر لیتے ہیں الحمدللہ یا زبان سے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر، لیکن میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گی جو دعا پڑھنے سے آپ کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے اس کا رزق دیا میری کسی بھی طاقت کے بغیر۔ دوبارہ الفاظ دہرا دیتی ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ،
میری کسی طاقت کے بغیر اللہ تو نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے اس کا رزق دیا. تو یہ دعا جب انسان پڑھتا ہے اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے اور پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح چھینک آئے کہیے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. اور واقعی میں کہتی ہوں چھینک جب آتی ہے تو ایک دم سے آپ کا سارا جسم سنسنا اٹھتا ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی کوئی رکاوٹ تھی جو دور ہو گئی. اور اس وقت بے ساختہ منہ سے نکلتا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا کہ جب آپ باتھ روم جائیں تو اس وقت باتھ روم سے جب فارغ ہوں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. اللہ تیرا شکر ہے، تیرے لیے تعریف ہے، تو نے میرے سے اس گندگی کو دور کر دیا، اس تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے صحت دے دی. واقعی وہ پیشاب اگر ہمارے اندر رہتا ہمارا کیا حشر ہوتا، اور وہ فضلہ ہمارے اندر رہتا ہماری صحت کا کیا بنتا. میں کہتی ہوں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ان باتوں کو. تھوڑا سا سوچیں تو اللہ کا شکر ہم بے ساختہ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھینک پر بے ساختہ الحمدللہ نکل آتا ہے، اسی طرح بیت الخلاء سے واپس آنے پر آپ اللہ کا شکر کریں. اللہ نے آپ کو چلنے کی توفیق دی ہے. آپ یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جنہیں جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، جن کے گھٹنے کام نہیں کر رہے ہوتے، جن سے چلا نہیں جا رہا ہوتا، جن سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا. تو اپنے چلنے پر اللہ کا شکر کریں، اپنی نیکی کی توفیق دینے پر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کرم نوازی یہی ہوتی ہے. اور یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات دہرائی ہے. اللہ جب ہم سے راضی ہوتا ہے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، ہمیں ہمارے نیکی میں ہمارا دل لگتا ہے، ہمیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت کرنے کو دل چاہتا ہے، صدقہ کرے تو شکر کرنے کو دل چاہتا ہے. اللہ تو نے کرا لیا میرے سے. تو ان تمام باتوں پہ اللہ کا شکر کیجئے، کیونکہ وہی رب ہے جو آپ کو ان باتوں کی توفیق دے رہا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو ہر روز اپنے جسم کا صدقہ کرنا ہوتا ہے، ہر جوڑ کا صدقہ کرنا ہوتا ہے. اور انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ کرنا ہوتا ہے ہمیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تسبیح کرنا بھی صدقہ ہے، حمد کرنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پہ سوار کرا دینا بھی صدقہ ہے. تو یہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیں کام ہم نے کرنے ہیں. تو لہٰذا ہر عمل کے بعد اللہ کی حمد کیجیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم